بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو آدمی بھی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا ایک درجہ ہوتا ہے، شاباشی ملتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بچے جب پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پاس ہوتے ہیں تو انعام دیتے ہی نہیں دیتے، شاباشیاں دیتے ہیں، واہ بے واہ، نمبر 1 پر آیا، نمبر 2 پر آیا، نمبر 3 پر آیا، شاباشی. تو اللہ کے یہاں بھی اپنے بندے اور بندیوں کے لیے شاباشیاں ہیں. لہم درجات عند ربہم بما کانوا یعملون، یہ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے درجات ہیں، یعنی شاباشیاں. اونچا درجہ، نیچا درجہ اللہ دیتے ہیں کہ لو بھی تم بھی لو، تم نے اتنا اچھا کام کیا. مناقب کہتے ہیں اس کو، مناقب عربی کے اندر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درجے بیان کیے ان کی قربانیوں کی وجہ سے. دین کے لیے قربانیاں دینا اور دین کا کام کرنا اور چپکے کرنا. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے سامنے آدمی کرتا ہے، پھر وہ نیکیاں بولتی ہیں. مال لگایا تو مال بولتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ روپے یہاں دیا، میں نے 2 لاکھ روپے یہاں دیا. یہ مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. آدمی نیکی کرے اور پھر اسے بھول جائے، اللہ کے حوالے کر دے، وہ اس کے پھر اللہ کے یہاں اللہ اس کو پالتا ہے، شاباشی ملتی ہے. واہ، اس لیے کہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ اصول ہے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے وہ اللہ جانتا ہے، اس پر درجہ ملتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے، بہت دبلے پتلے. ان کی پنڈلیاں جو تھیں یہ بہت دبلی پتلی تھی. داڑھی بھی ان کے بعد لوگوں کی ہوتی ہے نا، آپ کے امر پورہ میں ہوگا سب یہاں کا داڑھیاں تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، پوری داڑھی نہیں ہوتی. آپ سمجھے نا، یہ مول صاحب بیٹھے ہیں ایسی، یہ عبداللہ بن مسعود کی داڑھی تھی. ایک تو گھنی داڑھی ہوتی ہے، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی تھی. یہ مولانا کی جیسے گھنی داڑھی، یہ عبد الرحمن ابن عوف. اور عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے کہ ان کی جو ہے پنڈلیاں بھی بہت دبلی پتلی، اور ہر سال لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکیاں بہت تھیں ان کے. ہمارا جو فقہ حنفی ہے یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث اوپر ہے. حنفی مسلک میں جتنی حدیثیں لی گئی ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کی لی گئی ہیں. اکثر امام تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن ان کے اندر کی نیکیاں تھیں وہ دکھائی نہیں دیتی تھی. آپ اپنے امر برا میں جو اندر کی خیر کی نیکیاں کرو گے اور معاملہ اللہ کے ساتھ کرو گے تو وہ نیکی بہت وزنی ہوگی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھلا کام کرنا کسی کو پتہ نہ چلے، صرف ہم جانے اور اللہ جانے. ہم میں اتنی طاقت ہے کہ فرشتوں کو ہی پتہ نہ چلے، ہم ایسا بھی کریں.
لیکن ان کو تو پتہ چلے گا، وہ تو لکھتے ہیں۔ تب فرماتے تھے ایسا نیکی کا کام کرنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے، فرشتے اسی لیے کہتے ہیں نا داہنے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، چھپانا۔ وہ آدمی ہوتا ہے اصل ولی، خالی باپو بن کر ولی نہیں ہوتا۔ آج کل مردوں کو باپو بننے کا شوق ہے، پیر، اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق ہے، آپا۔ تو لوگ باپو کہے، لوگ پیر صاحب کہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ عورتیں آپس میں کہے کہ بڑی آپا ہے، بڑی آپا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں کہتے کہ نہیں کہتے، یہ دیکھا جائے گا۔ اندر کی نیکیاں، یہ میرا مضمون یاد رکھنا کہ اندر کی نیکیاں وہاں قبول ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ وزنی ہوتی ہے، اس پر شاباشی ملتی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، حشر کے میدان میں تم لوگوں کو بھی تولا جائے گا۔ بھئی نیکی کا وزن تو ہوگا لیکن نیکی کرنے والے کو بھی تولا جائے گا۔ تو کچھ صحابہ مسکرا دیے۔ بھئی کیوں مسکرائے؟ یہ کہا عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں، کہ عبداللہ بن مسعود کا تو وزن نہیں ہونے کا۔ یہ کیوں؟ حضرت دبلا پتلا ہے، دبلا پتلا، ٹانگیں بھی جو ہے بہت پتلی، یہ عبداللہ بن مسعود۔ اور گھر میں معاملہ کھانے پینے کے کیا، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، ایسا بھی نہیں۔ لیکن درجہ کتنا بڑا ہے کہ پورا فقہ حنفی ان سے چلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اچھا تم اس وجہ سے ہنس رہے ہو کہ دبلا پتلا اس کا کچھ وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو حشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ شاباشی دی چھپی نیکیوں پر۔ ایمان کے مضبوط تھے، دکھنے میں سیدھے سادے، بات بوڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، دکھنے میں سیدھے سادے، لیکن اللہ کی یہاں ان کا درجہ ہے کہ اللہ جسے قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ کھوٹی چیز کو نہیں لیتا۔ ہیرا پھیری والی چیز کو اللہ لیتا ہے، ان کو نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف چیز کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ لا يقبل الا الطیب، یہ لوگ جانتا ہے کہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ 3 نصیحتیں آج آپ کو کرتا ہوں، امرپورہ والوں یہ لکھ لینا، 3 نصیحتیں۔ یعلم سرکم، وہ تمہارے باطن کو جانتا ہے۔ وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کرتے ہو وہ بھی اسے پتہ ہے۔ یہ 3 چیزیں رہے گی اگر سامنے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، پھر ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ میں کہ دنیا والوں سے ہیرا پھیری کروں، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ یہ چیز کی آج ہم میں کمی ہے۔ مدرسوں کی کمی نہیں ہے، بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، جماعت میں جانے والوں کی کمی یہ نہیں ہے، اجتماعات کی کمی یہ کرنا۔ جوڑ ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، لیکن کوالٹی کی کمی ہے۔ کوالٹی پیدا کرو، اور یہ کوالٹی صرف اللہ ہی جانے گا اور کوئی نہیں جانے گا۔ آپ نے 3 چلے دیے تو پبلک کہے گی ماشاءاللہ 3 چلے لگا دینا، بہت اچھو ماشاءاللہ، آؤ آؤ، لیکن وہ 3 چلے کا رنگ پکا ہے کہ کچا ہے وہ امرپورہ میں آگے پتہ چلے گا۔ کہ 3 چلہ لگایا تو 3 چلہ لگایا بہت اچھا ہے بھائی، تبلیغ تو جو ہے سدا بہار ہے، اسی کی برکت سے اللہ نے دیا ہم کو۔ یہ ہماری قوم کیسی تھی وہ تو آپ جانتے ہو، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا، اس میں لگے
تو اللہ نے دنیا بھی دی، دین بھی دیا، اللہ نے مدرسے بھی دیے، خانقاہیں بھی دی، بچے بھی دیے، اور ماشاءاللہ اللہ نے دنیا میں چمکایا بھی، ساری دنیا بھی دکھائی، سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ میں اندر کا بنا ہوا ہوں یا بگڑا ہوا ہوں؟ کوالٹی۔ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ وہ ایمان کی حقیقت وہ اندر ہوتی ہے۔ اس لیے یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ بہت اونچے تھے عبداللہ بن مسعود، انتقال کے وقت قریب آیا تو حضرت عثمان مال لے کر آئے۔ میں ان کا ایمان بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا تھا ان کا، کہ انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان مال لے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے، بالکل اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، یہ تھے عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت عثمان آئے، بیٹھے، عیادت کی، یہ کیسی طبیعت ہے؟ یہ کہ الحمدللہ اچھا ہوں، بس دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہاں سامنے آ جائے گا کس کے لیے کیا تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا تمہیں شکر آیا؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ پاک تھوڑی بار ابھا رہا ہوں، ہمارا امیر صاحب بولا ہوں، اللہ پاک ابھا رہا ہوں، ذرا ہمارے جماعت نے جو مسجدہ ساتھی سے نہ بڑا ذرا یہ لوگوں نے بولا لوں، اللہ پاک ابھا رہا ہوں، ہمارے پیر نے بولا لوں، پیر صاحب سے ہمارا۔ اللہ کے کہنے آپ بتاؤ کیا کر کے آئے؟ اللہ کو تھوڑا امام صاحب نے بولا لو، ہمارے امام صاحب جواب آلچی، آپ بتاؤ۔ اس کو کہتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین۔ یہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی کو اس سے پوچھا جائے گا، آپ بتاؤ کیا کر کے آئے؟ آپ کے پیر کو ہم پوچھیں گے، کیا آپ کی جو مسجد جماعت کا امیر تھا اس کو ہم پوچھیں گے۔ تو دعوت تبلیغ کا کام صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اندر کوالٹی لانے کے لیے۔ صحابہ اس پر تو روتے تھے، نافق انزلہ نافق انزلہ، پتہ نہیں چلتا آدمی کو میں کہاں جا رہا ہوں، دائیں جا رہا ہوں بائیں جا رہا ہوں۔ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں سمجھتے میں اچھا کرتا ہوں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں مانو کہ بھائی قرآن حدیث کی بات ہے، نہ میرے باپ کی بات ہے نہ کسی مولوی کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے، لیکن ہے کڑوی۔ یہ پورے سفر میں شاید میں یہاں ہی بیان کر رہا ہوں، اب آگے کالڑا ہے، دوسرے ہے، علاقوں میں جانا ہے، وہاں ذہن میں آئے گا تو کہوں گا، حالانکہ کہنا سب جگہ چاہیے۔ جہنم میں سب سے پہلے کافر نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، کہ مجوسی یہ قوم جہنم میں نہیں جائے گی، سب سے پہلے جائیں گے، بعد میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، جن کی نیتوں میں کھوٹ، وہ دین کے کام کرنے والے مرد، وہ دین کے کام کرنے والی عورتیں جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، وہ نیتیں اللہ جانتا تھا، جہنم میں جائیں گے نہیں صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائے گا۔ ہے بخاری شریف کی روایت کہ اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا، قاری، سخی، شہید، نیتوں میں کھوٹ تھا۔ تو ابا فرماتے تھے کہ نیتیں ٹھیک کرو، جب بیان کرتے تھے ابا تو کہتے تھے کہ دیکھو تم چلے میں جا رہے ہو، روزانہ اپنی نیت کو سدھارو، گشت کر رہے ہو تو روزانہ اپنی نیت کہ اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، کچھ چوک ہو جائے تو معاف کر دے گا، انسان ہے نا۔ اب ایک جملے ایک بھی اور بھی فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ توبہ کا دروازہ کھول دیا، وہ اپنے اندر ایمان آدمی پیدا کرے، اللہ سے مانگے۔ وہ کوالٹی نہیں لا سکتے لیکن کوالٹی لانے کی کوشش تو کر سکتے، پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند آ جائے۔
تو ان کے انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت عثمان بہت مال لے کر آئے، درہم دینار تھیلے میں بھر کے، اور بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے بھائی عبداللہ؟ یہ کہ الحمدللہ اچھا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ابو بکر ملیں گے، عمر ملیں گے، سارے ہمارے ساتھی جو گئے ہیں وہ ملیں گے۔ دل کے پاک صاف تھے، اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب۔ ہمارے دل کو تو نفاق سے پاک رکھنا ہے، اس لیے کہ نفاق دل میں آتا ہے، اور دیہات والوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ دیہات والوں میں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی تربیت نہیں ہوئی تو ان میں زیادہ ہوگا کہ دونوں قسم کے عربی ملیں گے۔ پہلے کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واشدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول۔ امام ابو حنیفہ، اچھا سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ اوپر بھی چڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی امام مالک سے ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں، امام ابو حنیفہ نے کبھی بھی امام مالک کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا کہ نام سنا تھا، اور نام سننے کے بعد جو ہے امام صاحب ڈھونڈتے تھے، حج کے لیے گئے امام ابو حنیفہ، اور ڈھونڈتے تھے، اور وہ ڈھونڈ کر جو ہے وہ امام مالک کا درس ہوتا تھا وہاں مسجد نبوی میں، تو امام ابو حنیفہ اپنا مستقل امام اور امام مالک مستقل امام۔ تو امام ابو حنیفہ جب حج کر کے فارغ ہوئے تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، امام ابو حنیفہ کے 50 خاص شاگرد تھے، 50 ٹاپ، ان میں 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا۔ نمبر ہوتے ہیں نا 1 2 3 4 5، 19 نمبر پر عبداللہ ابن مبارک تھے۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ میں سب شاگردوں کو کہتا تھا بھئی اب بھیڑ بھاڑ ہے مسجد نبوی میں اور مجھے امام مالک سے ملنا ہے۔ تو امام مالک لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھی امام مالک جو ہے یہاں درس دیتے ہیں، لیکن کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو امام مالک نہیں آتے، ان کی جگہ کوئی ان کا شاگرد ہوتا ہے وہ درس دیتا ہے، اور طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو امام مالک آتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر کی قبر، عمر کی قبر، اس سے لگ کر ان کی کرسی لگتی تھی امام مالک کی، اور ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی، اور وہ حدیث کا درس اس طریقے سے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہے تو اپنی وہ لکڑی جو ہوتی یہ لگاتے تھے۔ اس قبر والے نے یہ کہا ہے، تو شاگرد اوپر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ کس کی روایت ہے۔ حضور نے کہا، کبھی ابو بکر کی ہوتی تو انہوں نے اس قبر والے نے یہ کہا ہے، اور کبھی عمر کی ہوتی کبھی اس قبر والے نے یہ کہا ہے۔ جب مجمع بڑھ گیا امام مالک کا تو ہر آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ 3 قسم کی کلر کی لکڑیاں لے لی امام مالک نے۔ ارے ہم جو سو گئے نا بھائی، 3 رنگ، یہ رنگ ہے اس سے حضور مراد ہے، یہ لکڑی اٹھائی اس سے ابو بکر مراد ہے، یہ لکڑی اٹھائی اس سے عمر مراد ہے۔ مجمع بہت تھا، ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا، کام بڑھتا ہے تو مجمع بہت ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب دور سے منظر دیکھا وہی بیٹھے بیٹھے رونے لگے کہ مدینہ کا حقدار تو یہ ہے، یہ پکا ایمان والا ہے۔ ماحول تھا مدینہ کا، ایمان بنانے کا ماحول، ایمان بگاڑنے کا نہیں۔ ہمارے دیہات تو چھوٹے چھوٹے، ہم ایمان بنانے کا ماحول کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر نیت کرو کبھی امر پورہ میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے تو آپ یہ کام کر سکتے ہو، مشکل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں سے چلا جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔
دل میں کچرا ہو اور زبان پر میٹھی میٹھی تقریر ہو تو وہ اللہ اس کا اثر نہیں ڈالتا. وہ دل صاف تھا عبداللہ بن مسعود کا اور حضرت عثمان کا. چنانچہ کہا بھائی عبداللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ایمان کہاں جائے گا؟ ایمان تو مضبوط تھا ان کا. تو حضرت عثمان نے کہا میں تھوڑا ہدیہ لایا ہوں، ہدیہ قبول کر لوں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ میں ایک آدمی مر رہا ہو اس کو پیسہ دو تو اس کو خوشی نہیں ہوگی. تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ یہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں. تو حضرت عثمان کہہ رہے ہیں عندک بنات کثیرہ، تیری بیٹیاں بہت ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تیری بیٹیوں پر تیرے دنیا سے جانے کے بعد فاقہ نہ آئے. یہ مال کا مالک بنا رہا ہوں تاکہ تیری بیٹیاں جو ہے وراثت میں یہ مال تقسیم ہو، تاکہ تیری بیٹیوں پر فاقہ نہ آئے. اب عبداللہ بن مسعود کا مؤمنانہ جواب سنو. اے عثمان، یہ مال آپ کو مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بیٹیوں پر تجھے جو فاقے کا ڈر ہے تو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. یہ ایمان. میری بچیاں بھوکی نہیں رہ سکتی. بنا ہوا آدمی ایک بھی ہوتا ہے نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے بنا ہوا آدمی ایک بھی ہوگا وہ پورے گاؤں کو سدھار لے گا. خالی نظر دیکھے گا، نظر دیکھ کر جو لوگ نماز کے لیے آئیں گے اس کو دیکھ کر ہی آ جائیں گے. وہ دل کہے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے. شاباشیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں ملتی. لوگ تو شاباشیاں دیتے ارے واہ وہ ہارا سنبھل چھاپ وہ ہارو بیان کرے نا. وہاں کیا کہا؟ لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی. شاعر کہتا ہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تمکی، وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. آپ تو علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں گہری بات سمجھا رہا ہوں. یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ. یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہ قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کئی لوگوں کو، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. ظاہری ترجمہ یہ ہے، ظاہری تشریح ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. ہم لوگ حج میں تھے، اب تو حج بند ہو گئے 2-3 سال سے. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے اسی ہوٹل میں یہ مولوی طارق جمیل بھی ٹھہرے تھے. یہ سمجھ لوگ ایک ہی ہوٹل میں کچھ کمرے ہمارے تھے، کچھ کمرے ان کے تھے. ہمارے ساتھ ہماری فیملی تھی، ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی. تو مغرب میں ہم ساتھ ہوتے تھے. جب حرم شریف کے لیے جاتے تھے مغرب میں، تو حج کے زمانے میں تو بھیڑ بہت ہوتی ہے حرم میں. تو وہ ہوٹل کی جو مسجد ہوتی تھی، حرم سے اس کا تعلق انہوں نے کر دیا ہے. بھائی بھی اپنی مسجد میں نماز پڑھ لو، طواف وغیرہ کرنا ہے تو رات کو جب حرم خالی ہو تو نیچے آ جاؤ. تو ہم ایسا ہی کرتے تھے کہ مغرب کی نماز میں ساتھ ہی چڑھتے تھے، اور جو ہے عشاء تک وہی حرم میں ہی رہتے تھے. تو عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، پھر بیان وغیرہ کسی جگہ ہوتا تھا کر کے پھر حرم جاتے تھے نیچے مسجد میں. تو میں نے وہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، اسکلیٹر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، چڑھتے چڑھتے میں نے ان سے ہی پوچھا مولوی طارق جمیل سے. میں نے کہا یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، یہ قرآن کہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک. میں کہا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن نہیں ہے صرف. پھر کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے لگتے بگتے جتنی چیزیں ہیں سب مراد ہیں. مثلا صلاۃ یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ. تلاوت قرآن یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ. حج یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ. روزہ یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ.
چلا قرآن سے لگتا بکتا ہے نا، یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، تصنیف تالیف، یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، ترجمے تفسیریں قرآن سے لگتے متعلق چیزیں، یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، مشورہ، یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا، کیا نیتیں تھی، گش، یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، وہ ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اور وہ چڑھتے چڑھتے وہ جو ہے وہ سن رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ارے بھائی مر گئے، جیسے ان کا اسٹائل ہے، مر گئے، لٹ گئے، یہ تو سارا، اور اس کے کوئی مخالفت بھی نہیں کر سکتا، ساری چیزیں مراد ہیں اس سے۔ آپ نے سال کیوں لگایا پوچھا جائے گا، آپ مسجد جماعت میں کیوں بیٹھے تھے بھائی پوچھا، 3 دن کیوں نکلے تھے، اس لیے آدمی اپنی نیت کو پاک صاف کر کے نکلے۔ بس خاص لوگ آتے تھے ابا کے پاس نصیحت کے لیے، حضرت کو نصیحت کو، ابا کہتے تھے تم چلے میں جا رہے ہو، روزانہ اپنی نیت کو ٹٹولنا، یہ جملہ کہتے ہیں، گشت کرو گے اپنی نیت کو ٹٹولنا، کہ اللہ کا معاملہ جو ہے نیت پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ٹٹولنا۔ اس لیے آدمی مسجد میں آوے تو بھی نیت ٹٹولے، گھر سے نکلے تو بھی دین کی نیت سے نکلو۔ میں تو آسان کر کے کہتا ہوں، اتنا میٹھا مولوی آپ کو مومن برادری میں نہیں ملے گا جو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گھر سے نکلو، روزانہ دین کی نیت سے نکلو، جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی گھر سے نکلتا ہے، دائیں طرف فرشتہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ دین کی نیت سے نکلا، دعا پڑھ کے نکلا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب تک واپس نہیں آتا، حتی یرجع الی بیتہ۔ اور اگر دین کی نیت سے نہیں نکلا تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، حتی یرجع الی بیتہ۔ آپ کی مائیں بہن، آپ کی جو بیویاں ہیں فرشی حوریں، میں نے ان کا نام رکھا ہے فرشی حوریں، جو ہماری ممنوعیاں ہیں، ان سے بھی گھر جا کے کہو کہ کھانا پکاؤ تو مہمان کی نیت سے پکاؤ۔ مہمان آئے گا، مہمان کھانا کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا ہم کھانا کھا لیں گے۔ نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے، کہ نیت میں اجر بھی ہے اور نیت میں اثر بھی ہے۔ صرف مہمان کی نیت کرنی ہے بس، مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ کیا کھاوا نشا پتہ تھی جو نیت، اور بعض نیتیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ میں آپ کو نیت کراتا ہوں، کرو، یاد رہے گی آپ کو، پڑھو میرے ساتھ، اے میرے پیارے اللہ، جب بھی میں میرے گھر سے نکلوں میرے مرتے دم تک تیرے دین کی نیت سے نکلوں گا۔ اب روزانہ یاد آوے تو کر لو، روزانہ یاد نہ آوے تو وہاں اکاؤنٹ میں آ گیا، اس میں یہ نیت چلے گی۔ فرض نمازوں میں نہیں چلے گی، ظہر کی نماز زندگی بھر کے لیے نیت، روزہ زندگی بھر کے لیے نیت، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ کہ حج زندگی بھر کے لیے نیت، اس میں چلے گی، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، مستحبات ہیں۔ میں کسی جگہ مانگرول گیا تھا، 25,000 عورتیں جمع ہوئی تھی۔ کتنی بھائی؟ 25,000۔ ممنوع نے تو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، 25,000 عورتیں، وہ سبق سنتی ہے نا سب، یہاں آپ کے امرپورہ بھی پہنچتا ہو تو ہوگا سبق کہیں نہ کہیں سے۔ تو انہوں نے کہا، تو میں نے ان کو یہ نیت کرائی تھی کہ چلو آج آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، مرتے دم تک تمہارا کھاتا شروع ہو جائے گا، کہ جب بھی کھانا پکاؤ مہمان کی نیت سے پکاؤ۔ آج کر لو نیت، روزانہ یاد آوے تو کرو، یاد نہ آوے تو کوئی بات نہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے۔ ہماری شریعت تو بہت آسان ہے،
بہت آسان. نہ یہاں غریبی دیکھی جاتی ہے، نہ یہاں امیری دیکھی جاتی ہے، یہاں تو آدمی کی نیت دیکھی جاتی ہے. اس لیے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. یہ عبداللہ بن مسعود تھے، سیدھے سادے. کل میں نے پالمپور میں ابو ہریرہ کے سارے قصے بیان کیے تھے. آج عبداللہ بن مسعود کے مختصر سمجھا رہا ہوں آپ کو. یعنی آپ کو اتنا اعتماد تھا تو میری امت کے لیے جو پسند کرے گا میں بھی پسند کروں گا. کتنا اعتماد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہے غریب، پاؤں پنڈلیاں بہت کمزور، اور ان کی بیوی کو اور ان کی لڑائی بھی ہوتی تھی. لٹھا نہیں، نوک جھوک. اس کے بھی قصے حدیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا اور عورتوں کو جمع کر کے کہا بھی صدقہ دو، یہ کرو، جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی، یہ فضیلت بیان کی. یہاں ان کی بیوی، اس کا نام زینب تھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب. مدینہ میں زینبیں بہت تھی. زینب، اسلم، سالم، یہ نام یہودیوں کے ہیں، اوپر سے چلے آ رہے ہیں. حضور نے بدلے نہیں، اپنی بیٹیوں کا نام بھی زینب رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ بھی زینب تھی، خیبر کی. اور اگر برا نہ مان تو ایک بات بتاؤں بھائی، ارے گھر میں جا کے کہنا مت، ورنہ امرپورہ میں آنا بند. زینب نامی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی دماغ کی تیز ہوتی ہیں، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہیں. یا اب آپ آگے چلتے رہنا، دیکھتے رہنا. جس کے گھر میں بھی زینب وہ دیکھ لینا، تھوڑی دماغ کی تیز اور سمجھدار بہت. یہی معاملہ تھا یہ زینب کا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا. وہاں حضور کا بیان سنا اور یہ عبداللہ بن مسعود گھر میں تھے اور آتے ہی جو ہے بم پھوڑنا شروع کر دیا. وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کہا ہے اور یہ کہا ہے، اب میں کہاں سے صدقہ کروں؟ وہی کماتی تھی. عبداللہ بن مسعود کچھ کرتے نہیں تھے، وہ تو کمزور تھے. وہی بچوں مدینہ والوں کے برتن دھونا، کپڑے دھونا، یہ دھونا، اس میں عبداللہ بن مسعود پر بھی خرچ کرتی تھی، ان کے بیٹی پر بھی خرچ کرتی تھی. تو انہوں نے تو آ کر جو ہے میں کہتا ہوں نا بولنا شروع کر دیا. تو عبداللہ بن مسعود خاموش ہو گئے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو کہہ رہی ہے، یہ میرے سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی میری جو شکایت کر رہی ہے وہاں جا کر کر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تیز مزاج تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے. وہی اپنی چادر اوڑھ کر، برقعے نہیں ہوتے تھے، جلباب. یہ ہمارے برقعے جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، یہ افغانی برقعے ہیں. ہماری جو ممنوعیاں پہنتی ہیں نا، یہ بہت مناسب ہے. افغانستان، خراسان، وہاں کا سفر کرو تو وہاں پر بھی ایسی برقعے ملیں گے آپ. پشاور، لیکن وہاں سفید پہنتے ہیں، ہمارے یہاں کالے پہنتے ہیں، اتنا فرق ہے. لیکن یہ بہت اچھا ہے، اسے بدلنا مت. وہ لباس فیشن کے مت لانا، فیشن والے لباس جو مت لانا. وہ کالے برقعے ہوتے ہیں نا، عربی برقعے، وہ واحیات تباہیات وہ سب. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی اب عبداللہ بن مسعود سے آ کر لڑ پڑی. میں حضور نے تو اتنی فضیلتیں بیان کی اور یہ کہا اور یہ کہا، اور عورتوں کو میں نے اکثر جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ کرو. میں کہاں سے صدقہ کروں؟ میں تو جو کماتی ہوں تم پر خرچ کر دیتی ہوں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھی، اور اتفاق سے حضرت بلال بھی تھے وہاں. حضرت یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب پہنچی، ایسی 4-5 زینبیں اور پہنچی، سب زینبیں تھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے زینب، مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. یہ پانی دینا کہ مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. کون سے زینب کی بات کر رہے ہو تم؟ تو اتنے میں یہ جو 4-5 زینبیں جمع ہوئی اور ہر ایک کی یہی میٹر تھی. کیا کہ میں شوہر تو کچھ کرتا نہیں ہے، میں ہی کماتی ہوں، میں ہی کرتی ہوں، تو میں
یہ زینب والی بات اپنی بچیوں کو جا کے کہنا وہ تھا، ورنہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دینا کہ وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی جب باتیں آتی تھی تو زینب بھی ہوتی تھی، فاطمہ بھی ہوتی تھی، ام کلثوم بھی ہوتی تھی، رقیہ بھی ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت زینب کی بات کو قبول کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ انہوں نے ہی ابو العاص ابن ربیع کو سنبھالا، حضرت زینب نے کی، حالانکہ وہ تو مشرک تھے، ابو العاص ابن ربیع تو مشرک تھے نا، یہ تو مسلمان ہو کے آ گئی تھی، جو انہوں نے ہی تدبیر کر کے یہ کر، سمجھدار ہوتی ہے نا، تدبیر کر کے شوہر کو جو ہے یہ پناہ دے کر، یہ لمبا قصہ ہے، آپ تھوڑی دیر میں کیا بیان کریں ساری چیزیں۔ وہ ذریعہ بنی ہے ابو العاص ابن ربیع کے اسلام کا، حضرت زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط معاف کر دیا، یہ کر دیا، لیکن وہ اندر سے سمجھ گئے سیٹنگ، ارے سیٹنگ سمجھتے نا، یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو، حالانکہ یہ مسلمان تھی، حضور تو لے آئے تھے ان کو کہ میری بیٹی کو بھیج دو بھی تو۔ ابو العاص ابن ربیع کو اسلام جو ملا اس میں ہاتھ ان کا ہے، حضرت زینب کا وہ مشرک تھے، یہ مسلمان تھی، ابو العاص ابن ربیع پھنس گئے کسی جگہ، چھڑانے والی یہ تھی، پناہ دینے والی کہ چلو پناہ دیتی ہوں، یہاں سو جاؤ یہاں سو جاؤ۔ حضور کو پتہ چلا، دوسری مرتبہ آؤں گا تو یہ قصہ درد بھرا ہے، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت زینب نے اپنے، وہ مسلمان ہے وہ مشرک ہے، اب کسی شوہر کا بچے پیدا ہو گئے تھے، اب مشرک شوہر کو پناہ کیسے دینا، اب تو شوہر رہا نہیں، وہ چھٹا ہے بھئی، تم الگ، لیکن انہوں نے ساری تدبیریں کی، حضرت زینب نے اپنی بچیوں کو بھیجا، یہ کیا وہ کیا۔ بعد میں حضور کو پتہ چلا کہ ساری تدبیر، حضور نے کچھ باتیں بتائی حضرت زینب کو، باتیں بتائیں گے انشاءاللہ، پہلے قصہ سن لو۔ تو وہاں گھر کے دروازے کے سامنے زینبیں باتیں کر رہی ہیں، کھشپش ہوتی ہے نا، 5 عورتیں خاموش تو نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی زینبیں جمع ہو جائیں تو کہاں خاموش رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال یہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں کچھ عورتوں کی، تم دیکھو کون ہے۔ حضرت بلال باہر آئے، مدینہ، سارا مدینہ بلال کو تو پہچانتا تھا، تو برقعے میں تھی، دوسری زینب تو خاموش رہی، یہ عبداللہ بن مسعود کی زینب معروف تھی، آواز جانی پہچانی تھی معروف، تو اس نے تقریر کرنا شروع کیا، بلال مسئلہ یہ ہے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر کی ہے کہ بھی عورتیں صدقہ کریں، یہ کریں، لیکن میرا شوہر کا بھی یہی حال ہے، عبداللہ بن مسعود کا، اس کے شوہر کا بھی یہی حال ہے، اس کے شوہر کا بھی یہی حال ہے، ہم کہاں سے صدقہ کریں، ہم تو کر ہی نہیں سکتی، سارا خرچہ کر دیتی ہے۔ لیکن بلال میرا نام مت لینا، صرف اتنا کہنا کچھ زینبیں ہیں، میرا نام مت لینا۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہہ رہی ہے یہ مت کرنا، اس لیے عبداللہ بن مسعود معروف مقبول آدمی ہے، اور ان کی بیوی زینب بھی مقبول ہے عورتوں کے اندر، یہ صاف کہا، روایتوں میں آتا ہے، حضور سے جا کر کہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت عائشہ کہہ رہی تھی عبداللہ بن مسعود والی ہے، یہ بول رہی ہے، یہ عبداللہ بن مسعود والی ہے۔ سوال ان دے بھائی۔ اب حضرت بلال آ گئے اندر، حضور نے پوچھا کیا ہوا، یہ فرمایا حضرت کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے جو ہے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی یہ ہمارے شوہر تو کچھ کرتے نہیں ہیں، ہم تو جو ہے خرچہ وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو ہمیں اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم جہنم کام سے کیوں جائیں۔ آپ نے فرمایا ابھی کون عورتیں ہیں، یہ سوال کیا، کون عورتیں ہیں؟ حضرت بلال نے کیا کہا، کچھ زینبیں ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا ایو زیانی، کون سی زینبیں ہیں؟ مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، بہت زینبیں ہوتی تھی کہ بہت، ہر گھر میں زینب۔ حضور نے خود نے جب اپنی بیٹی کا نام رکھا تو آدمی حضور کی برکت سے بھی رکھتا ہے،
تو اب حضرت بلال تھوڑا دائیں بائیں کا، وہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام نہ آئے، تو یہ بار بار کون سے زینب حضور یعنی کریدتے رہے، حالانکہ آپ کی عادت کریدنے کی نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ آواز تو سن لی تھی، کون سی زینب کون، تو ان کو کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود کی زینب، وہ بول رہی تھی، اچھا وہ بول رہی تھی، بلاؤ اس کو۔ بلایا تو ساتھ میں دوسری بھی آ گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کی زینب نے کہا کہ حضرت یہ ہے یہ ہے یہ ہے، میرا شوہر تو کمزور ہے، بچیاں ہیں، میں ہی کما کر جو خرچہ کرتی ہوں، آپ نے صدقے کا کہا ہے، اب میں صدقہ کہاں سے لاؤں، کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، تم اپنے شوہر پر خرچ کرو، تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا بھی ملے گا اور صدقے کا بھی ملے گا۔ یہ فرمایا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ نہیں ہے، اللہ دے گا تمہیں، اللہ تمہیں دے گا۔ اتنے کمزور تھے عبداللہ بن مسعود، لیکن ان کے اندر کی کوالٹی اتنی اونچی تھی، پڑتا مینا میں تھے سارے کے سارے حجۃ الوداع کے موقع پر، مغرب کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام میں، سب احرام میں، مائیں بھی احرام میں، سب احرام میں، اچانک ایک بڑا سانپ نکل آیا۔ اب وہ جو سانپ نکلا تو سب کھڑے ہو گئے، حیا، سب کھڑے ہو گئے۔ سانپ جو ہے نا، سانپ علماء نے لکھا ہے وہ اپنی موت نہیں مرتا، جیسے دوسرے جانور اپنی موت مرتے ہیں، بھینس اپنی موت مر گئی، کہ بکری اپنی موت مر گئی، چوہا اپنی، سانپ حیا کہتے ہیں اسی لیے، یا تو کوئی مارے اسے تو مرتا ہے، لیکن اپنی موت نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سانپوں کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، اس لیے اسے حیا کہتے ہیں۔ حیات انتصاب، بڑی بڑی کمپنیوں والے ہیں نا، وہ اپنا مونوگرام سانپ کا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بہت لانگ لائف تک جیتا ہے، وہ نکالتے ہیں اندر سے کہ ابھی ہماری کمپنی بھی جتنا یہ جیتا ہے اتنا ہماری کمپنی بھی جیے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کمپنیاں جو ہندوؤں کی ہوتی ہے یا یہودیوں کی ہوتی ہے، ان میں مارک ہوتا ہے، آپ دیکھنا کہیں پر یوٹیوب پر جا کے دیکھنا، سانپ کا رکھتے ہیں وہ لوگ، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ جو ہے جلدی اپنی موت نہیں مرتا، اس لیے آپ نے بڑے بڑے بعض مرتبہ ٹرکوں پہ لے جاتے ہیں سانپوں کو، دیکھا مرتا ہی نہیں، وہ نکل آئے۔ حالانکہ مینا میں سانپ نہیں ہوتے، لیکن وہ اتفاق تھا کہ احرام کی حالت میں تھے سارے، کل عرفات جانا ہے، اور جیسے مغرب بعد بیانات ہوتے ہیں، بات چیتیں ہوتی ہے، دعا 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں مینا میں، اور سانپ نکلا ہے، سانپ جو ہے بالکل پورا مجمع افراتفری کیا، بھاگا یا بھاگا، مائیں کمرے میں یہاں گئی یہاں گئی، لیکن یہ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے، انہوں نے سانپ کا پیچھا کیا۔ یہ دبلے بدلے تو عبداللہ بن مسعود احرام کی حالت میں سانپ کا پیچھا کیا، بھاگے، سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، اور حضور جو دیکھ رہے ہیں شوق سے، یہاں تک کھڑے ہو گئے، ارے ارے ارے، سارا مجمع دیکھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر کہ پلٹ کر یہ حملہ نہ کرے عبداللہ بن مسعود پر، اور وہ سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے۔ اسی رات میں والمرسلات نازل ہوئی ہے، والمرسلات عرفا، یہ مینا کی رات میں نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کے بعد کیا قصہ ہے، نازل ہو گئی، یہ ہو گیا، سب ہو گیا، سانپ نکلا، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، سارے صحابہ اب عبداللہ بن مسعود کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب بھاگنے کا کیا فائدہ، وہ تو بہت آگے تک چلا گیا، آپ سمجھے نا، وہ تو بہت آگے تک چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے ایک غار میں جا کر داخل ہو گیا، تب عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ٹھہر گئے وہاں۔ تو حضور نے ایک جملہ کہا، چلو اللہ کا شکر ہے سانپ تمہارے شر سے بچ گیا اور سانپ کے شر سے تم بچ گئے۔ سیدھے سادے تھے، پنڈے سیدھے، لیکن ایسے لوگ کام بھی بڑا کر جاتے ہیں، کسی نے ہمت نہیں کی اس کو بھگانے کی، یہ عبداللہ بن مسعود نے کی، اور آخر تک مائیں سب دیکھتی رہی، وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا۔ تو ایک ہی جملہ یاد رکھنا، کیا اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو تو شاباشی ملے گی،
ہاں کوالٹی نہیں ہوگی تو اللہ کے یہاں سے شاباشی نہیں ملے گی. لوگ تو کہیں گے ارے وہ حرام الشخص وہ ہر بیان کری ان وہ ہارا قرآن پھٹی. اللہ نے پسند کیا کہ نہیں کیا؟ اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو رہبر بھی تو رہرو بھی تو منزل بھی تو. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اللہ امام بنائے گا. اور ایک نصیحت یاد رکھنا، بد اخلاقی مت کرنا. بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. زبان کا کڑوا بول، اچھے اچھے ہیرے گم ہو جائیں گے. اور میٹھا بول یہ لوگوں کا دل قریب کرے گا، شاباشیاں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا حنی لک یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، ان للجنت لہا ثمانیۃ ابواب وانت تنادی من کل باب. ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. ہر دروازہ کہے گا ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے. ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت میں سفید موتی کا محل دیکھا، میں نے کہا داخل ہو جاؤں، مجھے بواب نے روک لیا. مہلت، حضور کو روک رہا ہے. مہلت بھئی محل کس کا ہے؟ میں کہا آپ کا نہیں ہے. تو کس کا ہے؟ کسی نبی کا کہ نبی کا نہیں ہے. صدیق کا ہے کہ صدیق کا نہیں ہے. تو کس کا ہے؟ تو بواب کیا کہہ رہا ہے؟ قریشی کا ہے، قریشی کا. تو آپ نے کہا انا قریشی، میں بھی قریشی ہوں، قریشی تو میں بھی ہوں. تو فرمایا اللہ ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے. تو کون ہے وہ؟ عمر بن خطاب. یہ شاباشی ہے. ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی، پکی ہو گئی. ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان. ہر نبی کا جنت میں خاص ساتھی ہوگا اور جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا. یہ شاباشی. ہنی اللہ کا یا صہیب رومی، صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر کا افتتاح، حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی تیرے ہاتھوں سے ہوگی. ابو بکر، عمر، عائشہ سب کھڑے، صہیب کو لاؤ، وہ اوپننگ سیریمنی کرے گا. سب سے پہلے میں اسے پانی پلاؤں گا. یہ شاباشی. ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابادر. 5 صحابہ کو حضور نے فرمایا. ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابادر. ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم. لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تمہاری مشتاق ہے. یہ کائے پر مل رہا ہے؟ کوالٹی پر. مالدار نہیں تھے، غریب لوگ تھے. ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں سب سے پہلے فرشتے تجھ سے مصافحہ کریں گے. ہنی اللہ کا یا ابو الدہداء، ابو دہداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. 150 صحابہ ہیں، 150 اور 100 صحابیات ہیں. اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا. یہ شاباشی میں نے کہاں سے ملے گی؟ یہ شاباشی ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے. آخر میں آئے عبد الرحمن ابن عوف، حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ ہاں عبد الرحمن تجھے ملے گا، تو جنت میں تو آئے گا لیکن اخیر میں آئے گا. حضرت کیوں؟ یہ کہ مال کا حساب کتاب.
نے کہا حضرت مال کا حساب کتاب سب صدقہ کرتا ہوں. ارے صدقہ کرنے کا تمہیں حساب تو دینا پڑے گا. حلال مال کا حساب کتاب ہوتا ہے, حرام مال کا حساب کتاب نہیں ہوتا. ہیرا پھیری کر کے جو مال کمایا اس کا حساب کتاب نہیں. میں بمبئی میں بیان کرتا تھا, بیان کر کے نواب مسجد میں رمضان میں بیان کر کے کار میں بیٹھا, ایک آدمی کا فون آیا, زکوٰۃ پر بیان کیا تھا. ایک آدمی کا فون آیا اور کہا مولوی صاحب آج زکوٰۃ پر آپ کا بیان سنا, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سال میں 25 لاکھ روپیہ چوری کیے ہیں, کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں, زکوٰۃ کتنی ہے کہ ذرا حساب بتاؤ. میں نے کہا تیرا مال ہی نہیں ہے, کہاں سے زکوٰۃ آئی؟ یہ تو دوسروں کا مال ہے. او مولوی صاحب میرا فون نمبر کسی کو دینا مت تھا, نہیں دوں گا بھائی. تو آپ نے فرمایا حلال ہے, وہ حلال کے تجھے حساب دینا پڑے گا. ہاں اللہ معاف کر دے وہ بات الگ ہے, لیکن حساب دینا پڑے گا. اور آخر میں آئے گا, گھسٹتا ہوا آئے گا یوں مال. آخر میں آئی حضرت عائشہ, فرمایا حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش. پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے. اپنی بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کو حضور کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے عائش, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کہتے تھے عفیفہ, کبھی کہتے تھے حمیرہ. یہ حالانکہ نام یہ نہیں تھے, نام تو عائشہ تھا. عربوں میں بیان کرتا ہوں تو عرب جو ہے نا وہ کہتے گا ہم نے بھی پیار والا نام رکھا ہے ہماری بیویوں کا. کیا نام رکھا ہے بھائی؟ ہم ہماری بیویوں کو لیلا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ دھمال والا ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا تو کسی جگہ ہماری عصر کی دعوت تھی, عصر کے وقت کی. وہاں پروگرام تھا کسی علاقے میں, تو وہ دونوں نے مولوی صاحب تھے, تو ہم بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی, اور وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے گوری چائے بڑھا دی کہ نہیں تو نے؟ ارے گوری مول صاحب جیسے نا میٹھی چائے نہیں پیوے, گوری گوری کہے. میں نے کہا یار تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ مولانا آپ ہی نے تو بیان میں کہا پیار والا نام رکھو. میں نے کہا پیار والا نام رکھنے کا نہیں, یہ تو دھمال والا نام ہے. وہ بیانات سنتے ہیں نا یوٹیوب پر ادھر ادھر, تو حضور پیار میں کہتے تھے ہنی اللہ کے یا اویش, اویش تیرے لیے خوشخبری ہے, عائش تیرے لیے خوشخبری ہے. جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا. اللہ تجھے یہ دے گا. حسن حسین نانا جان آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتی, اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے. تم دونوں کے بغیر جنت مزین ہو ہی نہیں سکتی. آخری ٹچ, تم دونوں آؤ گے تو جنت کی زینت پوری ہوگی. شاباشی. ہر ایک کا جتنے ہیں نا سب کے پیچھے ایک ایک قصہ ملے گا, ایک ایک قصہ, ایک ایک قصہ. میں ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. یا ابو دہدا تھے نا, ابو دہدا یہ زمیندار تھے, بہت زمینیں تھیں ان کی. تو جیسے ہماری مسجد کا دروازہ ہے نا یہ, تو مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہوتا تھا اور بیچوں بیچ ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا, بیچوں بیچ. تو صحابہ آتے جاتے, تکلیف ہوتی تھی. اچھا وہ درخت کا جو مالک تھا وہ منافق تھا, وہ اوپر چڑھتا تو نیچے ماؤں کے مکانات تھے, تو ماؤں کے مکانات میں بے پردگی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی یہ درخت کوئی خرید لے اور ہمیں دے دے, اور اس کو دیوار بنا دے, دوسری طرف سے دروازہ بنا دے تاکہ بے پردگی نہ ہو. یہ ابو دہدا نے سن لیا. پھر حضور نے ایک مجلس میں کہا جو بھی یہ کھجور کا درخت خرید کر مجھے دے دے, میں جنت میں اس کو کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. اب تو بات پکی ہو گئی. ابو دہدا آئے اس کے پاس, بھائی بیچے گا؟ کہا نہیں, میں اتنی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اس کی اتنی قیمت نہیں دے سکتا. کیا بھاؤ دو گے؟ کہ وہ میرا باغ ہے, دیکھ 600 درختیں ہیں, مکان بنا ہوا ہے, نہریں گھر باغ میں, بہت شاندار میں نے رکھا ہے, مینٹین کیا اس کو, وہ پورا باغ تیرا, ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے تو.
نبی کی خبر پر یقین، اپنی نظر پر یقین نہیں. وہ تیار ہو گیا، دے دیا، باغ کا سودا ہو گیا. ابھی ابو الدہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، سب بیٹھے ہوئے. فرمایا حضرت میں نے کھجور کا درخت خرید لیا ہے، آپ کو ہدیہ ہے. اب نے پوچھا کتنے میں خریدا؟ یہ فرمایا کہ حضرت میرا باغ تھا، 600 درخت تھے، سارے کے سارے میں نے بیچ دیا. مدینہ منورہ میں کھجور کے درخت کی قیمت الگ ہوتی ہے، زمین کی قیمت الگ ہوتی ہے. جب سودا ہوتا ہے زمین کا، اس سے زمین چاہیے، کھجور کے درخت کے ساتھ چاہیے، وہی حساب کتاب ہوتا ہے. دونوں اپنی اپنی قیمت رکھتے ہیں. میں نے باغ بھی دے دیا، کھجوریں بھی دے دی، سب دے دیا، اور یہ کھجور کا درخت آپ کو ہدیہ. اب آپ میرے ساتھ وعدہ فرما لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت دلائیں گے کہ نہیں دلائیں گے؟ تو آپ نے سارے صحابہ سے کہا بے گواہ رہنا، بے گواہ رہنا، ابو الدہدہ کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. اب تو بات پکی ہو گئی. باہر نکلے، باہر نکل کر صحابہ نے کیا کہا؟ مبارک 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 مبارک، ماشاء اللہ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، واہ واہ، مبارک مبارک مبارک. تب ابو الدہدہ نے جواب کیا دیا؟ جنت میں کھجور کا درخت تو مجھے ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی. سوچ تھی، سوچ کہ میں عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہوں، لیکن ہوں جنتی، کیونکہ جنت کا درخت ملے گا تو لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا، زمین کے ساتھ ملے گا. یہ ابو الدہدہ اپنے باغ میں گئے، دستک دی، ام دہدہ نکلی اور اندر جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ چل نکل، یہ باغ خالی کر، مکان خالی کر، میں نے بیچ دیا، اور جو ہے بہت اچھا ریٹ آیا ہے اس کا. تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کتنے میں بیچا؟ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے. تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. یہ کہہ رہی ہے. اگر آپ کی امر پورہ کی حور ہوتی تو بھائی ارے دماغ خراب تھی اسے مسجد میں آٹلا پیشہ لی دیتا، تن چلے کھائی دیتا، دور نہیں جماعت میں 2 لاکھ نہ خرچہ ہوں، آٹلا چلے دھندو تو. وہ کیا کرے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا. یہ دونوں میاں بیوی داخل ہو رہے، باتیں کر رہے. ایک کھجور گری، یہ دہدہ چھوٹے سے تھے، انہوں نے کھجور اپنے منہ میں رکھی. ماں دوڑی دوڑی گئی، منہ سے کھجور نکالی. بیٹا اب یہ کھجور میری اور تیری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے. اس پر آپ نے فرمایا فرشتے جنت میں تجھے سب سے پہلے جنت کا پھل کھلائیں گے، جنت کا کھجور کا درخت بھی ملے گا، پھل بھی کھلائیں گے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یاد رکھنا، کام کرے گا تو بھاؤ ملے گا. جزام بما کانوا یعملون کہا ہے، جزام بما کانوا یعلمون نہیں کہا. فنعم اجر العاملین کہا ہے، فنعم اجر العالمین نہیں کہا. کبھی جو ہے جاننے والوں کو ہم دیں گے نا، عمل کرنے والوں کو دیں گے. اس لیے اپنا یہ مزاج بناؤ، چپکے نیکیاں کرو اور اللہ سے ایک جملہ کہو، اے اللہ آتارا بلے، کوئی نہ خبر نہ تھا، ہمارے بیڈی نہیں خبر نہ تھا، ہمارا باوا نہیں خبر نہ تھا، کوئی نہ خبر نہ تھا. منہ جوڑوں تو جوڑ. ابا ہمارے وہاں نظام الدین میں تھکتے تھے بہت، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. 1965 کی پیدائش کے بعد لوگوں نے ابا کو نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے کی جو پیدائش ہے وہ لوگ تو ابا کو سنا بھی ہوگا، ابا کے بیانات بھی سنے ہوں گے، یہاں اجتماعات میں بھی گئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں نظام الدین ملاقات کی ہوگی. تو بہت تھکتے تھے، تو تھک کر جو ہے وہ رات کو لیٹے لیٹے کر مجھے بلاتے تھے، یونس وہ ہے جو منہ وہ حروس اب منہ جیسے ہمارا اللہ دے باتوں کرو، تاری ماں نہیں خبر نہ تھا، تنے خبر نہ تھا، کوئی نہ خبر نہ تھا. ان واتو کرین بدی جتلی دعا وہ سب ہروانی بدی بڑھوئے ان بدی بڑھین پس کوئی کہ اللہ تارا بلے سے منہ جوڑوں تو جوڑو، کوئی نہ خبر نہ تھا. آپ نے نیکی کروانی، یہ تربیت کرتے تھے کہ چپکے نیکی کرو. دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. آپ گھر سے نکل رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، دل میں دعا کرتے ہوئے آؤ، زبان سے نہیں. زبان والی دعا تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن دل میں آدمی مانگتا جاوے نا.
کہ اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، وہ 100% ہوتی ہے۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ اس لیے آدمی دعا صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ میری کتاب مومن کا ہتھیار امرپورہ میں تو پہنچی گئی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی، امید ہے لوگوں کے پاس انشاءاللہ۔ اب نیا ایڈیشن بھی آیا ہے، کچھ یہاں کی مستورات کی خواتین کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، ذمہ دار ساتھیوں کو میں دے دوں گا انشاءاللہ، سب کو تو دے نہیں سکتے ہم، وہ اسے پڑھو۔ یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے اللہ نے دل میں ڈالی اور ہم نے اس کو جمع کیا، اپنے ڈھنگ سے جمع کیا، آسان کر کے۔ جیسے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ سامنے والا سمجھے۔ એટલે 3 باتیں یاد رکھنا، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ سلف صالحین اپنے دوستوں کو یہ 3 نصیحتیں کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی جنید بغدادی کو، جنید بغدادی اپنے شاگردوں کو، عبد القادر جیلانی اپنے شاگردوں کو، سلف صالحین اپنے کبھی خط لکھتے تھے، سب سے پہلے 3 باتیں لکھتے تھے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ جب آدمی اسے پڑھتا رہے گا، بلکہ تختیاں بنا کے لگاتے تھے اور نیچے ایک جملہ لکھ دیتے تھے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو، اور چلتے رہو تو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو قبول کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، بس۔ بہت بڑی صورت ہے سورہ اخلاص۔ سلف صالحین کا معمول تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص۔ یہ دن میں جو ہے سورہ اخلاص تو 100 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ 5 چیزیں، 5 رتن، یہ ذہن میں رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹاپ 1 ہے۔ سورہ فاتحہ، یہ بھی ٹاپ 1 ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ قرآن شریف میں جتنی دعائیں ہیں، کسی دعا پر بھی اللہ جواب نہیں دیتے، صرف ایک دعا قرآن میں ایسی ہے کہ جس پر اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا، صرف ایک دعا ہے۔ باقی کوئی دعا پر اللہ جواب نہیں دیتے، سن لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن جواب دینا یہ بڑی چیز ہے نا، وہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ میں نے پڑھا، اللہ نے جواب دیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ سارے حوالے میری کتابوں میں دیکھ لینا۔ تو 5 چیزیں پکڑ لیتے تھے وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص۔ تو یہ تو 5 چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر پڑھو، چپکے ایک مرتبہ، لیکن سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا نام، یہ جو میرا ہدیہ ہے نا، اس کا نام میں نے رکھا ہے 4 نام: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ 4 نام ہیں میرے ہدیے کے۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو تو 5 نمازوں کے بعد ہو گئے نا 100۔ نہیں کر سکتے، کار چلاتے چلاتے پڑھ لو، روٹی بناتے بناتے پڑھ لو، اپنا جو کھیت میں کام کرتے کرتے پڑھ لو۔ 100 مرتبہ پڑھنے میں 24 گھنٹے پڑھ، 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 5 مرتبہ پڑھ لیا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب پورے امرپورہ والوں کو تو دے نہیں سکتے، عورتوں کے لیے تو کچھ لایا ہوں میں، اس لیے کہ ہماری باتیں عورتیں زیادہ قبول کرتی ہیں، عورتیں بہت پڑھتی ہیں ہماری کتابیں، ہمارے قرآن کے ترجمے،
اتنا تمہیں پتہ ہے ساری دنیا میں، خالی ممنوعیاں نہیں، ساری دنیا میں رمضان کے بیانات جتنا عورتیں سنتی ہیں، ہمارے مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ مجھے کہتے تھے کہ مول صاحب مجھ چند بندو کرین راتی موڑو گھر آؤ تو بس ہمارے گھر والوں کو کل بے کھاوا آلو بھوکلا جی سے، تو گھر والا شو کو من کہ جار تک مول صاحب نے دعا نہیں دیا تار تک کھاوا نہیں بڑھے. یہ مولانا غلام رسول خاموش مجھے کہتے تھے. ایک مرتبہ نہیں کہا، کئی مرتبہ کہا. تو مول صاحب جار تک تمہاری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین نہ تھا تار تک ہمارو دسترخوان نہ تو بچھاوتا ہے. اللہ مول صاحب 27 شب ہے تب 12 کھاوا کھا لیتا تھا. 27 شب تو دعا لمبی ہوتی ہے نا، 27 شب تو مول صاحب 12 چے کھاوا کھا لیا، آج تک کھاوا مڑوا نہیں تھی. یہ اللہ کا شکر ہے. ہمارے مومن برادری کی عورتیں یہ حوروں جیسی ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. ان عورتوں کے برکت سے ہم مرد چل رہے ہیں. ان کا پڑھنا، ان کا تہجد، ان کا تقوی، ان کا جو اللہ کے سامنے رونا، ان کے شوہر کی خدمت اور ان کی جو اطاعت اور ان کا محنت کرنا، یہ عورتوں کی برکت سے جو میں سمجھتا ہوں. میں تو اپنے علاقے جب امر پورا تو پتہ نہیں دوسری مرتبہ زندگی میں آیا ہوں یا پہلی مرتبہ، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نقشہ کہاں ہے، امر پورا کہاں ہے، بھاگل کہاں ہے. مدینہ کا نقشہ مجھے معلوم ہے، گلی گلی سے واقف ہوں. مکہ کا نقشہ معلوم ہے. امریکہ جانا میرے لیے آسان، آسٹریلیا جانا آسان، امر پورا آنا مشکل. نہیں جانتی، لیکن اتنا اندازہ لگتا ہے کہ عورتوں میں دینداری ہے الحمدللہ. تو یہ میری جاندار شاندار مالدار تصویر یہ ہمارے چچا کو دیتا ہوں. لوگ یہ آپ کو ہدیہ پکڑے رکھنا اسے. اور 100 مرتبہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں کون سے گاؤں کے کیا ہے کیا نہیں، لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈالا کبھی ان کو دے دو، میں نے دے دیا ان کو. پڑھو گے 100 مرتبہ انشاءاللہ. اچھا آپ کے دل میں ایک بات آئے گی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 100 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 10. اب آپ کے دل میں آئے کہ مول صاحب آٹلا بدھا محل شو کرشو جنت میں روز ہو وقت بڑھیے અને 10 محل તૈયાર થઈ તો આટલા બધા શું કરશું? ભાઈ કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી. આપણે જાણે જન્નતમાં ભેળા થવું ને ઇન્શાઅલ્લાહ એટલો મશવરો કરી લેવું. બરાબર છે? મહેલ તો મળવા નહીં, પાક્કી વાત کہ حضور نے فرمایا. اور دوسرا سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے اس سے اللہ بہت محبت کرتا ہے. اٹھتے بیٹھتے اپنا جو ہے اس کا معمول بناؤ گے انشاءاللہ. اب سادہ بہار ہمارا جو کام ہے دعوت کا کام، بھئی اسی سے ہم لوگ اجلیں. ہماری جماعتیں نکلتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں. اب ہر جگہ گیا، میں نے ہر جگہ تشکیل کی الحمدللہ. تھرات گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، سب جگہ تشکیلیں ہوئی. تو میں تو ہر جگہ تشکیل کرتا ہوں اپنی. 3 چلنے کے لیے کون تیار ہے جلدی سے کھڑے ہو کر نام لکھا دو، پھر دعا کر لیں ہم. اب تو 3 چلے کی آواز لگ رہی ہے نا، بھی 3 چلے والی جماعتیں نکالو. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جی 20 تاریخ کو جانے والے یہاں سے 3 چلے کی جماعت. واہ واہ، ہے یہاں پر لوگ. ارے 20 تاریخ کو جو جانے والے ہیں وہ ہمارے حضرات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا چلو 20 تاریخ کو جماعت جانے والے لکھ تو لو. یعنی تیار ہے تقریباً. بہت اچھا. یہ آپ تمہارا امر پر ہے، مسجدیں کتنی ہیں؟ تو بس تو دوسری مسجد والے بتاویں، دوسری مسجد والے بتاویں. قرب و جوار سے اگر کچھ لوگ آئے ہوں، میدانی کے حضرات کو تو ہم نے دیکھا وہ ہیں، انہوں نے تو وہاں نام لکھا دیے ماشاءاللہ. آپ حضرات بھی نام لکھاؤ. انشاءاللہ میرے ساتھ ایک جماعت کوئٹہ قریب ہے یہاں سے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے ماشاءاللہ. اور بتاؤ، ایسے خوشی ہوتی ہے نا. ارے میں کو ڈاکٹر کو بولا ڈاکٹری فیس لیتا ہی نہیں لیتا، وکیل فیس لیتا ہی نہیں لیتا. تو ہمیں یار بیوقوف ہے جو اتنی اچھی اچھی باتیں سنا ہے فیس نہ لے میں. کہ ہماری فیس یہی ہے کہ تم جماعت میں نکلو، دین کا کام کرو، اپنی فیس یہ ہے. اب بتاؤ کون تیار ہے؟ 2 جماعتیں ہو گئی مولانا. اور بتاؤ
اور دوسری بستی والے بتاؤ بھائی، ماشاء اللہ ہر بستی محنت ہو رہی ہے، بتاؤ بھائی ہمت کر. بڑے اچھے لوگ ہیں رویانہ والے بتاؤ. امر پورہ والے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. پہنچے بھائی رویانہ کے ساتھی تقریباً 7-8 ساتھی کی اصولی آ گئی ہے. امیر محمود کا مسئلہ بھی حل ہو. کہاں بھی رویانہ والے ساتھی کھڑے ہو جاؤ. جماعت تیار ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ رویانہ میں جماعت تیار ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. رویانہ قریب ہے یہاں سے؟ جی قریب ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور بتاؤ، اور بتاؤ. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ اور بتاؤ بھائی دوسری بستی والے ہو. مناسب دن نام آئے سلسلہ محنت چالو ہے. مناسب 3 نام آئے اور 4 مہینے کی جماعت کی محنت چل رہی ہے. واہ 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 واہ. اور تشکیل کرنے کی اور دعا مانگنی. اپنا کام تو یہ ہے نا، اللہ سے کہنا کہ اللہ پاک ایک جماعت دے دے، اللہ پاک ایک جماعت دے دے، اللہ کرے گا. لیکن وقت غفلت کے ساتھ مت گزارنا. جماعت میں جاؤ، وقت اصول کے ساتھ گزارو، تو واپس آ کر کچھ نور لے کے آؤ گے. تعلیم کا نور لے کے آؤ گے، تہجد کا نور لے کے آؤ گے، چاش کا نور لے کے آؤ گے، قرآن کا نور لے کے آؤ گے. اور وقت صحیح نہیں گزارا تو خالی کوٹا پورا کر کے آؤ گے، کچھ بھی نہیں. کہاں گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. وقت صحیح گزارو گے انشاءاللہ. چلو دعا کر لیں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الملک کلہ ولک الخلق کلہ، لک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حنان يا منان. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے امر پورہ والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے جوانوں کو قبول فرما، ان کے بوڑھوں کو قبول فرما، اور قرب و جوار کی بستیوں کے لیے یہ دعائیں قبول فرما. پوری برادری کو قبول فرما، پوری دنیا کو قبول فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں امر پورہ کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. درک شقا سے، سوئے قضا سے، شماتت اعدا سے، سوئے منظر الفجات موت سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے جمع ہوئے ہیں تو ان سب کو قبول فرما، جو آ نہیں سکے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما.
اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبر میں انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے باپ باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ امر پورا کی ایک ایک اینٹ کو تو قبول فرما لے، ایک ایک ذرہ کو قبول فرما لے، اور یہ دعا پوری امت کے لیے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان سن لو، میں اپنے معذوری کی وجہ سے مسافہ کرنے سے معذور ہوں، اس لیے مسافہ تو کرتا نہیں، البتہ سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک دعا پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لو تاکہ کیش بزنس ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں اللہ اس کے اکاؤنٹ میں داخل کرے گا۔ اب ہم نے ایک مرتبہ پڑھا، ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ۔ جو بھی میری کتاب لکھتا ہوں، ترجمہ لکھتا ہوں، ہائی لائٹ میں یہ دعا کرتا ہوں، پہلے دعا پڑھ لو بھائی تاکہ نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ جائے، اور سارے حوالے اس میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کا بھی پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور 26 صورتیں 2021 ماڈل کی آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا، اب 2019 ماڈل لیز ہے، اب 2020 ماڈل لیز ہے، اب بالکل 2021 ماڈل لی کارز ہے، کار خرید تو ہماری نئی 26 صورتیں آ گئی ہیں 2021 ماڈل کی، لیٹسٹ چھپ گئی ہے، آ رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھو، اس میں میں نے کیا خزانہ جمع کیا ہے، سب کچھ میں نے لکھ دیا ہے جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں دعاؤں کے اعتبار سے، اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو بھائی